السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل سنت والجماعت کے رہنما حضرت مولانا عبدالرافع شاہ بخاری صاحب. اور سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ کو شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آج ہم مولانا صاحب سے مولانا صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ موجودہ حالات اور کچھ جماعتی حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ بتائیں کہ آپ کے فراغت کہاں سے اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد یہی بتا دیں کہ اہل سنت والجماعت ہی کو کیوں منتخب کیا. اس وقت ملک میں اور جماعتیں بھی تھیں، آپ کسی اور جماعت میں کیوں نہیں شامل ہو گئے؟ اس جماعت میں شامل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری فراغت سن 2008 میں جامعہ احسن العلوم عربیہ شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھا ہے. اور اہل سنت والجماعت کو کیوں منتخب کیا، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہم نے اپنے آس پاس جو ماحول دیکھا وہ یہی اہل سنت والجماعت سپاہی صحابہ کا ماحول دیکھا. اور پھر جب ہم آہستہ آہستہ سمجھتے گئے اور پڑھتے گئے تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو اسلام ہے، دین ہے، یہ سارا کا سارا جو پہنچا ہے حضرات صحابہ کرام کے توسط سے پہنچا ہے. اور سپاہی صحابہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو حضرات صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، جو حضرات صحابہ کی عزت و عظمت بیان کر رہی ہے، جو صحابہ کی عزت و عظمت کا دفاع کر رہی ہے. تو یقیناً بات جو تھی، ان کا جو پیغام تھا، جو پروگرام، جو مشن تھا، تو وہ برحق اور 100% سچ پر مبنی تھا. تو اس لیے بس ہم نے اسی کو ہی انتخاب کیا اور اسی کو منتخب کر کے اس میں شامل ہو گئے. اور پھر ہم نے کسی اور طرف نہیں دیکھا، نہ کسی اور جماعت کو دیکھا، نہ کسی اور جماعت کو سوچا، اور پھر اسی جماعت میں رہے اور الحمدللہ آج تک اسی جماعت میں ہیں. منصب اس محرم الحرام قریب ہے، ہر مرتبہ محرم الحرام آتا ہے، اہل سنت والجماعت کی طرف سے بڑے سخت اعلانات ہوتے ہیں کہ اس بار اگر گستاخی ہوئی تو ہم اس طرح کریں گے، فلاں بستاں. ہر مرتبہ گستاخی ہوتی ہے، کچھ جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتی ہے. خدا نخواستہ اگر اس مرتبہ گستاخی ہوتی ہے تو پھر آپ کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا؟ ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے جب گستاخی ہوئی ڈاکٹر عادل صاحب کی شہادت کے بعد تمام علماء کرام خاموش ہو گئے. گستاخیاں تو اب بھی ہو رہی ہیں، تو اس پر اس طرح کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا جس طرح حضرت ڈاکٹر عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں جو تحریک شروع کی تھی، وہ تحریک ڈاکٹر عادل صاحب کی شہادت پہ ختم کیوں ہو گئی؟ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے گستاخیوں کا. یہ گستاخیاں یہ پیدا ہوا ہے کہ جو پہلے گستاخیاں ہوتی تھیں وہ کتابوں کے حد تک محدود تھیں. بانی جماعت حضرت علامہ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے دشمن نے فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں گستاخی کی ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے، اور اس کی بات کو، قائد محترم کی بات کو اگنور کرتے تھے. لیکن اب جب سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو جو بھی گستاخیاں ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سب کے سامنے واضح ہو رہی ہے. ہم نے الحمدللہ جب سے یہ گستاخیوں کا سلسلہ سوشل میڈیا پہ شروع ہوا اور جو گستاخی ہمارے ہم تک پہنچتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے اور ہم نے ہمیشہ قانونی راستہ اختیار کیا ہے. ان گستاخیوں کے خلاف ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ہم کورٹ کچہریوں میں بھی گئے ہیں، ہم تھانوں میں گئے ہیں. اس وقت تقریباً 350 سے 400 تک FIR ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے ان گستاخوں کے خلاف کٹوائی ہیں. اور تقریباً کراچی کے ہر تانے میں اس وقت گستاخیوں کے خلاف FIR کٹی ہوئی ہے اور وہ FIRs ہمارے پاس موجود ہے. اور ابھی حال ہی میں ایک جو صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی، اس گستاخ کو گرفتار بھی کیا گیا اور اسے کورٹ میں پیش کر کے اس سے پولیس کسٹڈی میں اور پولیس ریمانڈ میں بھی اس کو دیا گیا ہے. اس کی ضمانت الحمدللہ نہیں ہونے دی. تو ہم نے تو دیکھو ہمیشہ ہماری قائدین نے بات کی ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے، اور قانونی راستہ یہ ہے کہ آپ FIR کٹواؤ، آپ ملزم کو گرفتار کرواؤ، آپ عدالت تک جاؤ. الحمدللہ جو گستاخ گرفتار ہوئے ان کی کیسوں کی پیروی جاری ہے اور انشاءاللہ وہ اپنی سزا بھگتیں گے ضرور. لیکن جو گرفتار نہیں ہوئے
تو یہ ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قانون کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، ہم FIR کٹواتے ہیں، اس کے باوجود وہ گستاخ گرفتار نہیں ہوتا۔ اس طرح بڑی بڑی گستاخیاں ہوئی ہیں جن میں بڑے بڑے نام ہیں گستاخوں کے، ان کے خلاف کئی FIR کٹے ہیں، ایک نہیں کئی FIR مختلف تھانوں میں کٹی ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہم قانونی راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور FIRs کٹوا رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا ان گستاخوں کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ اور جہاں تک بات تھی کہ ان گستاخیوں کے خلاف تحریک کی، تو یہ جو ہماری جماعت ہے یہ تو الحمدللہ جہاں صحابہ کی مدح کرتی ہے وہیں پر گستاخوں کے خلاف الحمدللہ آواز بھی اٹھاتی ہے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اس میدان میں آئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اہل سنت والجماعت کے قائدین کی محنت نہیں تھی کیا؟ الحمدللہ قائد محترم حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب جب بھی یہ گستاخی ہوئی سب سے پہلے قائد محترم حرکت میں آئے اور آپ نے بڑے بڑے اکابر علماء سے رابطے کیے، ان سے ملاقاتیں کی، میں خود ساتھ موجود تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی اور دیگر اکابر سے۔ جب ہم جامعہ فاروقیہ پہنچے مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں ملاقات کے لیے، تو حضرت نے ملاقات سے پہلے ہی ایک تمام علماء کی میٹنگ بلا رکھی تھی۔ تو قائد محترم علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، حضرت علامہ مولانا جرنیل کراچی مولانا تاج محمد حنفی صاحب اور ہمارے ڈویژن کے چند ذمہ داران ہم وہاں پہنچے تو ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زیادہ افسردہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے الحمدللہ آپ کے رابطے کے بعد یہ تمام علماء کو ہم نے جمع کیا ہے۔ تو وہاں پر مولانا فاروقی صاحب نے بہت بہترین انداز میں اپنی بات رکھی اور مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کی موجودگی میں وہاں یہ بات کی کہ بھائی ہم نے ان گستاخیوں کے خلاف اب میدان میں آنا ہے اور بھرپور احتجاج کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے پروگرامات ہوئے، دیوبند مکتب سے تعلق رکھنے والوں کا الگ پروگرام ہوا، بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والوں کا الگ ہوا، اہل حدیث والوں کا الگ، بڑے بڑے پروگرامات ہوئے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو ملک کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو اس ملک میں انتشار چاہتا ہے، جو گستاخیاں کرتا ہے صحابہ کی اور حضرات اہل بیت کی بھی گستاخی وہی کرتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بھی وہی ہیں، وہی طبقہ جب اس نے دیکھا کہ یہ اہل سنت بیدار ہو گئے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ جو مین شخص ہے وہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہیں شہید کر کے راستے سے ہٹایا۔ تو یقیناً وہ تحریک تو ٹھنڈی نہیں ہوئی، وہ تحریک ابھی بھی چل رہی ہے اور الحمدللہ علماء جو کمیٹی، ایک علماء کمیٹی بنی تھی وہ ابھی بھی الحمدللہ متحرک ہے اور مختلف مواقع پر وہ ان کے اجلاسات بھی ہوتے ہیں اور ترتیب جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ عزم یہی ہے کہ جب تک ہے تو انشاءاللہ العزیز صحابہ کی مدح بھی بیان کریں گے اور صحابہ کے گستاخوں کا راستہ بھی روکیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ہم نے سنا تھا اور ایک بات مشہور ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو قائدین ہیں یا کارکن ہیں وہ مر تو جاتے ہیں لیکن اپنے نظریات سے الگ نہیں ہوتے۔ آج کل ہم آپ ہی کے جماعت کے قائدین سے سنتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ نظریات سے ہٹ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، یہ بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہمارے تو کسی قائد نے نہیں کہا کہ جماعت نظریات سے ہٹ رہی ہے۔ جو جماعت میں ہیں اور جماعت ہی کے جو ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، ہمارے قائدین تو واضح، حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ ہمارے قائد ہیں، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب ہمارے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے ہمارے مرکزی صدر ہیں، اور چاروں صوبوں کے صدر بھی واضح ہے کہ سندھ کے صدر حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب ہے، اور یہ سارے ذمہ داران متعین ہیں۔ ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ جماعت اپنے نظریے سے جو ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ جماعت کا نظریہ پہلے دن سے علامہ حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنیاد رکھی وہ یہی ہے کہ صحابہ کی عزت و عظمت بیان کریں گے اور صحابہ کے دشمن کا راستہ روکیں گے، اور صحابہ کے دشمن کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے تو الحمدللہ آج بھی آپ کسی بھی جلسے کی تقریریں اٹھا لیں، کسی بھی قائدین میں سے کسی کی آپ گفتگو آپ سن لیں، کوئی قائد یہ نہیں کہے گا کہ نہیں
صحابہ کا دشمن جو ہے وہ اب مسلمان ہو چکا ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کا دشمن جس طرح اول روز سے وہ غیر مسلم تھا، دار اسلام سے خارج تھا، کافر تھا، آج بھی سب کا موقف اور مشن یہی ہے کہ صحابہ کا دشمن مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ اور جو نظریہ علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، الحمدللہ آج بھی وہی نظریہ ہے۔ پھر آپ ذرا اندازہ لگاؤ نا کہ جو آدمی اس جماعت میں شامل ہو جائے اس نظریے کو لے کر، اور وہ اتنے ساری قربانیاں بھی دے، وہ جیل بھی جائے، اس پر حملے بھی ہو، اور وہ جناب کئی عرصہ لاپتہ بھی رہا ہو، ظلم اور تشدد بھی برداشت کرے، تو ان سب کے بعد اور پھر وہ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ کئی سارے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں اس مشن پر قربان ہو گئے، تو پھر وہ کیسے اس مشن اور اس نظریے کو چھوڑ سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یقیناً ان کا جماعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جماعت نے مسترد کر دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جماعت نے ان کی بد اخلاقیوں بدعنوانیوں کی وجہ سے مسترد بھی کیا ہے اور معطل بھی کیا ہے، اس لیے آج وہ یہ واویلا کر رہے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ اپنے نظریے سے ہٹ گئی۔ اگر قائدین خدا نخواستہ اپنے نظریے سے ہٹ چکے ہوتے اور قائدین اپنے مشن سے ہٹ چکے ہوتے تو یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کارکن ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارکن پھر ان کے پیچھے چلتے ہیں؟ آج بھی آپ جہاں جاؤ، جہاں پر لدھیانوی صاحب تشریف لائیں، وہاں پر آپ کارکنوں کا ایک جوش اور جذبہ دیکھتے ہیں، جہاں فاروقی صاحب تشریف لے آئیں وہاں آپ کارکنوں کا جوش اور جذبہ وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ لوگ اپنے مشن اور نظریے پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہے جماعت میں، وہ شخصیات کے پیچھے نہیں جاتا، وہ نظریے کے پیچھے جاتا ہے۔ کوئی ادنا سا کارکن بھی اٹھ کر اگر اسے جماعت ذمہ دار بنا لیتی ہے اور وہ نظریے کی بات کرتا ہے تو پھر بلا تفریق سارے کارکن اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ تو یقیناً الحمدللہ آج بھی نظریہ بھی موجود ہے اور جماعت بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جماعت اسی طرح قائم اور دائم رہے گی، اس لیے کہ اس جماعت کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے۔ مول صاحب اگر اہل سنت والجماعت میں آپ نہیں ہوتے تو کس جماعت میں ہوتے؟ اگر اہل سنت والجماعت میں نہ ہوتا تو پھر یہ ابھی میرے لیے ذرا مشکل ہے، میں کس جماعت کا انتخاب کروں یا کس میں ہوتا، تو یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ جماعت کا نام دے لیں۔ یقیناً پھر کسی ایسی جماعت میں ہوتے جو ہمیں حق اور سچ نظر آتا تو پھر اس جماعت میں ہوتے جسے آپ مذہبی حوالے سے پوچھ رہے ہیں، سیاسی حوالے سے جو آپ کو پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ دینی مدرسے کے فاضل ہیں تو آپ کو دینی جماعتوں میں سے ہی کوئی جماعت پسند ہوگی۔ سپاہی صاحبہ اہل سنت والجماعت میں نہ ہوتے تو پھر یقیناً جو جماعتیں ہیں مذہبی جن میں جمعیت علماء اسلام ہے اور ختم نبوت ہے، ان میں سے کسی میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس وقت کھیل میں آپ کو کیا پسند ہے؟ کون سا کھیل پسند ہے؟ کھیل میں مجھے فٹ بال خود تو آتا نہیں ہے کھیلنا، لیکن دیکھنا پسند ہے فٹ بال۔ مول صاحب آخری سوال، جو صحابہ کے گستاخ ہیں ان سے ایک مسلمان کا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس سے تعلق مسلمان کا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بھی ہے کہ آخر دور میں ایک ایسا فرقہ اور ایک ایسی گروہ آئے گا کہ جو میرے صحابہ کی گستاخیاں کرے گا، صحابہ پر سب و شتم کرے گا۔ تو جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ رشتے رکھنا ہے، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، نہ ان کے جنازوں میں شریک ہونا ہے، نہ ان کو اپنے جنازوں میں شریک کرنا ہے۔ گستاخ کے ساتھ، چاہے وہ حضور علیہ السلام کا گستاخ ہو، صحابہ کرام کا گستاخ ہو، گستاخ کے ساتھ کسی بھی مسلمان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ لین دین ہونا چاہیے، نہ تجارتی تعلق، اور نہ ہی کوئی رشتے اور اس طرح کا کوئی تعلق۔ اس گستاخ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ بالکل قطع تعلق کریں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا عبدالرافع شاہ بخاری صاحب، رہنما اہل سنت والجماعت۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، ملتے ہیں۔